وہ کہتے ہیں نا، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا، اسی طرح مظاہرہ بھی خوب ہوا، لیکن کتنے آدمی تھے. یہ ڈائلاگ مشہور ہوا انڈین فلم شعلے سے، اور اب بھی آج بھی پوچھا جا رہا ہے کہ اس مظاہرے میں کتنے آدمی تھے، لیکن جتنے بھی آدمی تھے وہ کون تھے. اصل سوال یہ ہے، اس پہ آج بات کریں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی میں کچھ معاملہ چل رہا ہے، چندے کا پھڈا ہے. فواد چودھری کا ایک بڑا زبردست موقف سامنے آیا ہے، اور ان کے کچھ الزامات بھی ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. پھر شیر افضل ایک نئی کہانی لے آئے ہیں شہباز گل صاحب کے خلاف. شہباز گل بہت بد زبان کہہ لیں ان کو، پتہ نہیں اچھے آدمی ہیں یا برے، میرا ان کا کوئی تجربہ نہیں ہے، لیکن وہ جو گفتگو کرتے ہیں وہ بد زبانی کے زمرے میں آ سکتی ہے. حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں. تو ان پر انہوں نے ایک الزام عائد کیا، اور وہ تو بڑا زبردست سخت الزام ہے، اس پہ کے حوالے سے بات کریں گے. پھر اپوزیشن کی آج ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے پی ٹی آئی میں چندے کا پھڈا پڑ گیا ہے، اس پر ذرا آ جاتے ہیں. چندے کا پھڈا اس طرح سے پڑ گیا ہے کہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کون ہے جو فنڈ کر رہا ہے. پی ٹی آئی کی یہ تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں، وہ جلسہ ہو رہا ہے، کہیں جلوس ہو رہا ہے، مظاہرے ہو رہے ہیں، خرچہ ہوتا ہے نا. اس درمیان میں یہ خبر آئی گزشتہ روز، میرے کولیگ عاطف بٹ انہوں نے یہ خبر دی تھی. انہوں نے بتایا کہ پی ٹی آئی نے اپنے ارکان قومی اسمبلی سے یہ کہا ہے کہ وہ 50,000 روپے ہر مہینے پارٹی فنڈ میں چندہ دیں، کیونکہ اب تو ان کی تنخواہیں کوئی 5,19,000 کے پتہ نہیں 5,70,000 ہو گئی ہیں. ارکان قومی اسمبلی کی، سینٹ کی ابھی نہیں ہوئی، فیڈرل سیکریٹری کے برابر ہو گئی ہیں. مجھے تو خیر اچھا لگا کہ سیاستدان کو اس کے کام کا معاوضہ مل رہا ہے تاکہ وہ کرپشن کی طرف نہ جائے. لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ ارکان قومی اسمبلی جو ہے، وہ ظاہر سی بات ہے، بیچاروں نے حلقہ چلانا ہے، گھر چلانا ہے. اگر وہ 50,000 پارٹی کو ہر مہینے دے دیں گے تو پھر گھر کیسے چلائیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ کوئی 17-18 لوگوں نے شاید دیے ہیں، باقی لوگوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے اپنے کام کرنے ہیں، گھر چلانے ہیں، اگر گھر پہ یہ پیسے نہیں دیں گے تو آپ کو دے دیں گے تو ہم گھر کیسے چلائیں گے؟ تو یہ ارکان اسمبلی نے بالکل ٹکا سا جواب دے دیا ہے. لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ پی ٹی آئی کی فنڈنگ کون کر رہا ہے، ایک تو اس کو دیکھا جا رہا ہے. لیکن اس میں فواد چودھری صاحب ایک نیا نقطہ لے کر آئے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو وکلا فیس ہے، یہ بھی ایک بڑا پھڈا پڑ گیا ہے پارٹی میں، کیونکہ کافی سارے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں. بیرسٹر گوہر بھی وکلا پینل میں شامل ہیں. اچھا، بیرسٹر گوہر اگر تنخواہ لیں پارٹی چیئرمین کے طور پر تو ٹھیک ہے. سلمان اکرم راجہ بھی اگر پارٹی چیئرمین سیکرٹری جنرل کے طور پر تنخواہ لیں تو ٹھیک ہے کہ فل ٹائمر ہیں. لیکن وہ چونکہ بڑے وکیل بھی ہیں، مقدمات میں پیش بھی ہوتے ہیں، تو فیس بھی ان کے اوپر ہے، الزام ہے کہ لیتے ہیں. فواد چودھری نے رؤف حسن اور ان کے سلمان اکرم راجہ کا نام لے کر الزام عائد کیا کہ یہ کروڑوں کے فنڈ لے گئے. پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ وکلا جو پارٹی کے وکلا ہیں، وہ کیوں پارٹی فنڈ سے فیس لے رہے ہیں؟ پارٹی فیس تو کسی اور طرح دینی چاہیے، اور فیس دینے کی پابند پارٹی تو نہیں ہے. ان کا یہ موقف آیا تو اس میں بہت پارٹی کے اندر اس کے اوپر خاصی لہدے ہو رہی ہے. سلمان اکرم راجہ کا بھی جواب دیتے ہیں، فواد چودھری پہ ایک نیا بیان داغ دیتے ہیں. تو مزے لگے ہوئے ہیں پارٹی کے اندر. لیکن جو بنیادی بات ہے کہ وہ پی ٹی آئی اب کیا مالی بحران کا شکار ہوگی، کیونکہ پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم نے تو سیکریٹریٹ کے جو ملازمین ہیں ان کو تنخواہیں بھی دینی ہیں، تو چندہ کہاں سے ہوگا؟ تو چندہ جہاں سے آتا ہے، پارٹی کے کئی لوگوں سے بات ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ شوکت خانم کا بھی تو چندہ آتا ہے نا، فنڈ، وہ بھی پارٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ پارٹی کے لوگوں کا کہنا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. پتہ نہیں سچ کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. لیکن خواجہ آصف کا ایک آپ کو یاد ہے، انہوں نے $13 ملین جو ہے نکالے جانے کا انکشاف کیا تھا، جس پر عمران خان نے کیس کیا، اور اب وہ پارٹی پی ٹی آئی خود ہی اس پر جو ہے وہ تاریخیں لیتی رہتی ہے. پھر وہ ابراج گروپ کے جو تھے عارف نقوی صاحب، ان پر یہ الزام عائد ہوا کہ انہوں نے ایک چیریٹی میچ کرایا، اور وہ فنڈنگ جو ہے وہ شوکت خانم کو کے لیے کرایا، حالانکہ وہ غیر ملکی فنڈنگ نہیں لے سکتے تھے. اور وہ پی ٹی آئی کو دے دی. وہ بھی ایک بڑا الزام تھا، اور اس الزام میں وہ برطانیہ میں سامنا بھی کر رہے ہیں کچھ چیزوں کا. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ پارٹی فنڈنگ بڑا معاملہ ہے، اس پر آگے چل کر بڑی لہدیں ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اب ذرا آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس پر تو پارٹی میں پھوٹ بھی پڑ گئی ہے، کیونکہ چندے کے حوالے سے پارٹی رہنما یہ کہتے ہیں کہ پھر ہمیں بھی تنخواہیں دیں، ہم تو فل ٹائمر ہیں، ہم نعرے بازی کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، فلاں جب کرتے ہیں، اپنی ہر جگہ پہنچتے ہیں، اپنی جیب سے فنڈ لگاتے ہیں، ورکر بھی لاتے ہیں، تو پھر ہمیں
کیا جو ہے ہم نے کیا کسی کا بگاڑا، ہم نے کیا کیا کہ ہمیں پارٹی فنڈ نہیں دیتی یا تنخواہیں نہیں دیتی. تو یہ تو اپنی جگہ ہے بات، لیکن اب کیا کیا جائے، پارٹیاں تو پھر ایسی ہی چلتی ہیں. لیکن پارٹی کو بہت ساری چیزوں کا حساب کتاب دینا ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کا جواب دینا ہوتا ہے. یہ سارے حساب کتاب اور جوابات جو ہیں یہ پارٹی کو یہ ارینج کرنا ہوں گے، کیونکہ جب آپ دوسرے کی جانب انگلی اٹھاتے ہیں تو 4 انگلیاں آپ کی اپنی طرف اٹھ رہی ہوتی ہے. اور پی ٹی آئی یہی کر رہی ہے کہ ہر آدمی کو وہ الزام لگاتی ہے، کرپٹ کہتی ہے. تو پھر پارٹی کو بھی تو جواب دینا ہوگا نا کہ یہ اتنی ہیوی فنڈنگ جو ہے یہ کہاں سے آتی ہے. اور یہ تو اپنی جگہ ہو گئی بات، لیکن اب آتے ہیں ذرا شیر افضل مروت کی جانب. شیر افضل مروت نے گزشتہ روز 4-5 انٹرویو دیے، انہوں نے مختلف باتیں کی ہیں. ایک تو وہ اڑ گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے ساتھ غلط ہوا تھا، اور پارٹی کے لوگ پتہ نہیں ان کو کیا کیا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ وہی شیر افضل ہیں جنہوں نے اس پارٹی کو زندہ کیا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس دن عمران خان کہیں گے استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں گا. انہوں نے وہ شہباز گل صاحب ہے، بہت حاجی نوازی آدمی اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور وہ پارٹی کی اسٹریٹجک کمیونیکیشن کے مشیر بھی تھے جب وزیر اعظم تھے عمران خان. اور وہ لوگوں کو کہتے ہیں میں تو تبھی سکھاؤں گا، میں ادب لحاظ سے بات کروں گا. لیکن وہ جو ان کی گفتگو ہے وہ انتہائی لغو گفتگو ہوتی ہے. میں معافی چاہتا ہوں، لیکن ٹویٹر پر جو گفتگو ہوتی ہے خواتین کے حوالے سے، جس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں مخالف خواتین، بہت ہی لغو گفتگو ہوتی ہے. بہت ہی ایسا لگتا ہے جیسے کسی تھرڈ ریٹ آدمی کی یہ گفتگو ہے جس کو اردو کی بھی نہیں پتا اور جو گالم گلوچ میں پیدا ہوا. ٹھیک ہے آپ فیصل آباد کے ہیں، فیصل آباد کے لوگ ہنسی مذاق میں جگت بازی میں بڑے مشہور ہیں. آپ جگتے تو اچھی بھی کر سکتے ہیں نا. یہ امانت چند سمیت فیصل آباد کے اور بے شمار لوگ ہیں. سردار کمال ہوتے تھے، وہ زبردست جگتے کرتے تھے، کوئی گھٹیا پن اس میں نہیں ہوتا تھا. تو اس طرح کی جگتے آپ کر لیں. آپ نے ضرور یہ بتانا ہے کہ آپ کیا ہیں اصل میں. تو بہرحال وہ بہت گفتگو کر رہے تھے. شیر افضل مروت نے ان کا جواب دے دیا. کل آصفہ شیرازی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ انکشاف کیا، یہ بڑا انکشاف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تھے شہباز گل، یہ عمران خان کے جب چیف آف اسٹاف تھے تو ایک سفر کے دوران طیارے میں انہوں نے عمران خان کے دونوں موبائل اپنے پاس رکھ لیے. انہوں نے تو چوری کا لفظ استعمال کیا، لیکن میں نہیں کرتا. اور اس کے بعد وہ موبائل لے جا کر جنرل فیض حمید کے حوالے کر دیے تھے. اور انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا ہے کہ اسی موبائل کے سے انہوں نے وہ جو عمران خان کی بعض نازیبہ ویڈیوز آئی تھی مارکیٹ پہ یا آڈیوز آئی تھی، وہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے جاری کیے ہیں. شہباز گل اس پر مکمل طور پر خاموش ہیں. آج وہ آصفہ شیرازی کو کچھ کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے، پتہ نہیں ان کچھ القابات ان کو دے رہے تھے. میں آصفہ شیرازی کے پورے پروفیشن کا گواہ ہوں، کیونکہ وہ میری جونیئر کولیگ رہی ہیں 1998 میں. وہ بالکل اس عمر میں جب لڑکیوں کے میک اپ کرنے کے دن ہوتے ہیں وہ بہت سنجیدگی کے ساتھ کام کیا کرتی تھیں. بالکل مطلب ان کی پوری توجہ اپنے پڑھنے لکھنے پر ہوتی تھی، اپنے کام پر ہوتی تھی. ریڈیو پر سے انہوں نے تربیت حاصل کی تھی. پھر میرے ساتھ وہ ایڈیٹوریل پیج پر بھی تھی، اور ایک اخبار تھا کائنات، اس میں اور بھی بہت سارے کام وہ کرتی تھی. ایک پیج کو وہ خود بھی سنبھالتی تھی اور وہ بڑی محنت سے کام کرتی تھی. اور انہوں نے ہمیشہ محنت سے کام کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے پی ٹی وی میں ایک زمانے میں جاب پیدا ہوئی تو وہ ایگزام دے کر اس میں ٹیسٹ میں اپیئر ہو کر انٹرویو دے کر سلیکٹ ہوئی تھی کسی سفارش کے بغیر. میں اس بات کا گواہ ہوں. تو بہرحال وہ ان کو کچھ کہہ رہے تھے، لیکن دیکھتے ہیں شہباز گل صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب آپ کسی کی بہن بیٹی کو کہیں گے تو آپ کی بہن بیٹی کو بھی کوئی نہ کوئی بات کہہ دے گا. چلیے ناظرین، اب آ جاتے ہیں ذرا اصل کہانی کی جانب. وہ جو گزشتہ روز مظاہرہ ہوا، پی ٹی آئی کے لوگ بھی پوچھتے پھر رہے ہیں کہ کتنے آدمی تھے. وہ آپ کو یاد ہوگا، مجھے وہ ڈائلاگ یاد آ گیا امجد خان کا، وہ شعلے والا، وہ خاص کانٹیکس میں تھا. تو میں نے وہاں لندن میں بھی لوگوں سے بات کی. آج کل تو واٹس ایپ ہے تو آپ کال کرنا آسان ہو جاتا ہے. 51 آدمی تھے ٹوٹل مظاہرے میں. اس میں شہزاد اکبر بھی تھے، اس میں اظہر مشوانی بھی تھے. لیکن کسی کو زلفی بخاری دکھائی نہیں دیے، کسی کو پی ٹی آئی کے اور جو مقامی رہنما تھے وہ دکھائی نہیں دیے. ایون کہ وہ جو تھے فوزیہ قختوری صاحبہ کے بھائی، وہ جو جہانگیر جن کا نام ہے، آگے بھی ان کو کچھ کہتے ہیں، میں ان کا نام بھول گیا. وہ جو سعودی عرب کے بھی اسکینڈل میں آیا تھا جب پی ٹی آئی کے لوگوں نے نعرے بازی کی تھی مسجد نبوی میں، جہانگیر چیکو.
تو وہ بھی وہاں نہیں تھے. وہ حالانکہ پی ٹی آئی کے بڑے سرکردہ رہنما عمران خان کے بڑے قریب ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت لوگ نہیں تھے. عمران خان بڑے جو مشہور یوٹیوبر بھی ہیں اور آج کل تو خیر وہ پی ٹی آئی کے رہنما لگتے ہیں. وہ پرسوں رات کو وہ گئے پاکستانی سفارت خانے کے باہر، وہ جگہ جہاں مظاہرہ کرنا تھا پی ٹی آئی نے. تو انہوں نے کہا میں آج دیکھنے آیا ہوں کہ یہ جگہ کے انتظامات کیسے ہیں اور کوئی کنٹینر نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو کل ہم ادھر آئیں گے مظاہرہ کرنے. 51 آدمی آئے تھی اس میں، اور اس میں وہ جو بگوڑے ہیں عادل راجہ وہ بھی نہیں آئے. تو وہ اور بھی جو کیا نام ہے اس بچے کا، شایان علی، وہ بھی وہاں شاید کہیں سائڈ پہ کھڑا ہو. مین اسٹریم میں اس طرح اچانک ویڈیو میں دکھائی نہیں دیا، لیکن کئی شاید اس کی جھلک تھی. وہ اس سے تو تسلیم بھی کر لیا کہ مظاہرہ ناکام ہو گیا. لیکن اب آپ یہ دیکھیے نا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ پاکستان سے جو باہر لوگ ہیں وہ عمران خان سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کو ڈیفیم کریں. تو شاید ایک یہ وجہ ہو. لیکن جو دوسری امپورٹنٹ بات ہے، جو خبر ہے، ہمارے ایک دوست ہیں حماد حسن، انہوں نے بہت باخبر آدمی ہیں، انہوں نے یہ مجھے انفارمیشن دی. پھر میں نے کچھ اپنے ذرائع سے بھی چیک کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مظاہرے میں کچھ تو انڈینس تھے، اس میں کون تھے انڈین میں نہیں کہہ سکتا. کچھ غیر ملکی بھی تھے، ایک آدھ شاید کوئی اسرائیل کا باشندہ بھی تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو میں شاید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں پہچان نہیں سکا کسی کو جو ویڈیو دیکھی، تو اس لیے میں شاید کہہ رہا ہوں. پھر پاکستانی بھی تھے شاید 8-10، جس میں شہزاد اکبر تھے، اظہر مشوانی تھے، چند اور لوگ تھے. لیکن وہ افغانستان کے ایک جنرل ہوا کرتے تھے، جنرل مبین، پچھلے دور میں، اور وہ ٹک ٹاکر ہی ہیں ایک طرح سے. وہ بھائی صاحب خود بھی فرار ہو گئے تھے. وہ جو جب طالبان نے آن سلاٹ شروع کیا تو وہ آرمی چیف تھے، اور پھر ان کا پتہ ہی نہیں چلا. وہ ایسے آرمی چیف تھے، ان کا پتہ ہی نہیں چلا. تو وہ وہاں انہوں نے اطلاع، یہ حماد حسن صاحب نے اطلاع دی، اور کچھ اور دوست نے اس کو کنفرم کیا کہ ان کے ایک رشتہ دار ہے رحیم، وہ بھی افغانستان میں بڑے ایک زمانے میں کسی بڑے عہدے پر تھے. اس کو انہوں نے رحیم صاحب سے یہ کہا کہ آپ وہاں اس مظاہرے کو کامیاب بنائیں. تو کوئی 34-35 لوگ تو وہ لے کر پہنچے. یعنی وہ افغان باشندے تھے جو اپنے مقاصد کی خاطر، یعنی پی ٹی آئی کولیبریٹ کر رہی ہے کس سے؟ ادھر پی ٹی آئی جو مظاہرہ کرنے والے تھے ان کی بات کر رہا ہوں. تو اسی سے اندازہ لگا لیں کہ آگے چل کر کیا ہوگا. لیکن جو پاکستانی تھے ان کے بارے میں اطلاع یہ ہے کہ ان کی چھان بین شروع کر دی گئی ہے کہ کون کون تھا اور کون کون نہیں تھا. اور شہزاد اکبر کو تو آپ کیا کہیں گے، شہزاد اکبر تو اسپینش نیشنل بھی ہیں اور برٹش نیشنل بھی ہیں. اظہر مشوانی وہاں چلے گئے ہیں، ان کے بھائی ایک پروفیسر ہیں جو پچھلے کچھ عرصے پہلے جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ غائب ہو گئے ہیں، آج کل شاید وہ واپس آ گئے ہیں. تو باقی کون لوگ تھے ان کا پتہ چلایا جا رہا ہے، اور پھر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا یہ آگے چل کر ہی پتہ چلے گا. لیکن ان کے لیے سب اچھا نہیں ہے. ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.